بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں ہوں محمد نظر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ آپ کا سروس میٹرز کا وکیل۔ تو ایک مخمصہ اور ایک ابہام وہ پایا جاتا ہے کہ کن معاملات میں سروس ٹربونل میں جانا ہے اور کن معاملات میں ہائی کورٹ میں جانا ہے۔ تو ویسے تو تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ آرٹیکل 212 کے تحت یہ سارے کے سارے تفویض کر دیے گئے ہیں سروس ٹربونل کو، اور سروس ٹربونل ہی اس کو سنتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں ہائی کورٹ ان میں مداخلت کرنے کا اور ان کو سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ تو وہ کون سے معاملات ہیں، آج میں وہ آپ کو چیدہ معاملات بتاؤں گا اور اس کے ساتھ اس کے کیس لا بھی بتاؤں گا۔ تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نے کن معاملات میں ہائی کورٹ میں رجوع کرنا ہے اور کن معاملات میں ہم نے سروس ٹربونل میں رجوع کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا معاملہ ہے اپائنٹمنٹ تقرری میں ایسے نہیں ہے کہ ہر قسم کی تقرریوں میں اس میں صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بھرتی میرٹ پر نہیں کی جاتی یا کسی ملازم کو میرٹ پر ہوتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور کسی اور کو اس کی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس معاملے میں ایک فرد کو چاہیے یا جس کو نوکری حاصل ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سروس ٹربونل میں جانے کے بجائے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ اور اس کا ریلیونٹ لا جو ہے وہ ایک نہیں ہے، کافی سارے ہیں، میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ PLD 1999 SC 484 اس کا پیج، دوسری سائٹیشن نوٹ فرما لیں 2015 SCMR 112، اور تیسری سائٹیشن ہے 1999 PLC CS پیج 686 لاہور، اور چوتھا کیس لا ہے یہ ہے کہ 1998 SCMR 1991 پیج ہے اس کا۔ یہ میں نے آپ کو تقریباً 1 2 3 4 کیس لا بتائے ہیں۔ تو ان کیس لا کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، میرٹ کی کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، یا ویسے آپ کے ساتھ کوئی ملازمت دیتے وقت جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے، تو آپ اس کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کون سا معاملہ ہے جس میں آپ ہائی کورٹ رجوع کر سکتے ہیں، وہ ہے جعلی بوگس آرڈر۔ اگر کوئی جعلی بھرتی کا بوگس آرڈر جو ہے وہ لے آتا ہے یا وہ ثابت ہوتا ہے، تو اس میں مثلا اس کی جو میں نے جو شارٹ لفظوں میں پوری سائٹیشن کا جو میں نے ماخذ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی محکمہ میں جعلی بھرتیاں کی جاتی ہیں تو ان کو سروس ٹربونل میں جانے کے بجائے ہائی کورٹ سے دادرسی کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ مگر اگر ملازم پر الزام ہے کہ اس کی بھرتی جعلی ہے تو ایسی صورت میں ملازم سروس ٹربونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ مثلا اگر محکمہ کی طرف سے کچھ جعلی بھرتیاں کی جاتی ہیں تو پھر ہائی کورٹ میں اگر الزام ہو کہ اس شخص نے خود جعلی بھرتی کی ہے، جعلی بھرتی آرڈر اپنا تیار کیا، تو وہ پھر سروس ٹربونل میں ہی جائے گا۔ اس میں کیس لا نوٹ فرما لیں، یہ کیس لا ہے جی 2013 SCMR 859۔ اس کے بعد تیسرا ہے جی جس میں عدالت عالیہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے چارج شیٹ یا شوکاز نوٹس۔ ملزم کو چارج شیٹ کرنا کوئی سزا نہیں، مگر اگر ایسی چارج شیٹ کی جائے جو شروع سے ہی کالعدم قرار ہو تو ایسی چارج شیٹ کو ملازم ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ مثلا بیس لیس چارج شیٹ، ایسی چارج شیٹ جس کا کوئی وجود نہ ہو، نہ اس کے پیچھے کوئی
اس طرح کا کوئی مٹیریل موجود ہو، بیسلیس شوکاز نوٹس جو ہے اس کے خلاف بھی ہائی کورٹ میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نوٹ کر لیں، یہ سائٹیشن نوٹ کر لیں، 2013 PLC CS پیج ہے 645 لاہور۔ اس کے بعد چوتھا جو معاملہ ہے اس میں جس میں بندہ ہائی کورٹ میں رجوع کر سکتا ہے، یہ میں چیدہ بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو کنٹریکٹ ملازمت، اگر کسی کی کنٹریکچول اپائنٹمنٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ داد رسی کے لیے ہائی کورٹ میں ہی جائے گا۔ اس کا فیصلہ ہے 2004 PLC CS 332 لاہور، اور دوسرا ایک فیصلہ ہے 2013 PLC 987 اسلام آباد۔ تو پانچواں معاملہ جو ہے وہ کیا ہے جس میں سرکاری ملازم ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹل اپیل ڈائریکشن ٹو ڈیسائیڈ۔ کوئی ایسی اپیل آپ نے دائر کی ہو اور ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہا، بلا وجہ ڈیلے کر رہا ہے، تو اس میں مثلا اس کا جو خلاصہ ہے یہ کہ اگر محکمہ کسی ملازم کی محکمہ اپیل کا جلدی فیصلہ نہیں کرتا تو اس صورت میں ملازم ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ڈائریکشن لے سکتا ہے، اور ہائی کورٹ محکمہ کو پابند کرتا ہے کہ محکمہ اپیل کا فیصلہ جلدی کرو۔ تو یہ ہے سائٹیشن جناب 2006 PLC CS 88 کراچی۔ تو اس کے بعد معاملہ آ گیا جناب چھٹا معاملہ جس میں ہائی کورٹ انٹروین کر سکتی ہے، ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں، وہ انکوائری پروسیڈر۔ ہائی کورٹ محکمہ کو ہدایت کر سکتی ہے کہ ملزم کے خلاف کی جانے والی محکمہ انکوائری شفاف اور منصفانہ کی جائے۔ مثلا اس میں یہ ہوتا ہے کہ محکمہ جو ہے وہ جس کو پھٹے لگانا چاہتا ہے، جس کو وہ نوکری سے نکالنا چاہتا ہے، تو وہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا جو انکوائری آفیسر لگایا اور جناب اپنی مرضی کا رپورٹ لے کر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا۔ تو اس صورتحال میں آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں اور وہ انکوائری کی پروسیڈنگ کو جو ہے اس پہ ڈائریکشن لے سکتے ہیں کہ جو انکوائری ہے وہ منصفانہ اور شفاف ہونی چاہیے۔ یہ کیس لا بھی نوٹ کر لیں، 2014 PLC CS 1199۔ اس کا دوسرا ایک اسی میں ذیلی پوائنٹ ہے کہ چونکہ انکوائری پروسیڈنگ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہے، لہذا اس کو چیلنج کرنے کے لیے ملازم ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر فائنل آرڈر ہو تو ظاہر فائنل آرڈر کے خلاف اپیل جو ہے وہ تو سروس ٹربیونل میں ہی ہوگی، لیکن اگر جو انکوائری پروسیڈنگ ہے ان کو دیکھا جائے تو وہ فائنل آرڈر نہیں ہوتی، اس لیے بھی اس کے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور کیس رہا ہے 2015 PLC CS 8 پیج ہے اس کے۔ اور ساتواں پوائنٹ جس پہ آپ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں وہ ہے ملازم کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ جہاں ملازم کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو وہاں ملازم ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل ملازم کے بنیادی حقوق ہو سکتے ہیں، اس میں نمبر 1 پینشن، نمبر 2 ایک ہی معاملے پر دوسرا شوکاز نوٹس، نمبر 3 استعفی، نمبر 4 بھرتی لیٹر کا کینسل ہونا، نمبر 5 تنخواہ یعنی سیلری کو روک دینا، اور 6 امپراپر سلیکشن کمیٹی، نمبر 7 تعصب، نمبر 8 فٹنس سچویلٹی جو ہے اس پہ۔ یہ 7 معاملات جو ہیں جو آتے ہیں جناب بنیادی حقوق میں۔ تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے کیس لا ہے 2015 PLC CS 159 پشاور، دوسرا کیس لا ہے 2009 PLC CS 656 کوئٹہ، تو تیسرا کیس لا ہے 2004 PLC CS 586 لاہور۔ تو پینشن کے لیے جو ہے وہ جو میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینا ملازم کا بنیادی حق ہے، تاہم اگر محکمہ ملازم کی پینشن نہیں دے رہا یا پینشن میں غیر قانونی کٹوتی کر رہا ہے یا پھر پینشن کا حساب غلط بنا رہا ہے تو ایسی صورت میں ملازم سروس ٹربیونل کی بجائے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں ہے جی NLR 2005 سروس لاہور 52۔ دوسری سائٹیشن ہے جناب NLR
1991 CLG 706. تیسری اس میں سائٹیشن ہے کہ 2007 SCMR 1313. اچھا ایک ہی معاملہ پر دوسرے شوکاز، مثلا اس میں یہ ہے کہ معاملہ ایک ہی ہے، بار بار اسی پہ جناب شوکاز دیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی آپ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ استعفے کے معاملے میں کہ اگر کوئی شخص استعفیٰ دینا چاہتا ہے مگر ملازم کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں ملازم ہائی کورٹ آ سکتا ہے، تو اس کے ہے کیس لا 1983 PLC CS 527۔ اچھا بھرتی کا لیٹر اگر کینسل ہو جائے تو اس کے لیے جب ہائی کورٹ آپ جائیں گے تو اس کے لیے کیس لا موجود ہے 2017 PLC CS 587۔ تو سیلری کے لیے جو ہے وہ کافی ساری ہیں۔ سیلری چونکہ بنیادی حق ہوتا ہے کسی سرکاری ملازم کا، اگر اس کو بلا وجہ بند کر دیا جائے تو اس کے لیے سائٹیشنز موجود ہیں۔ 2001 SCMR 1320، پھر دوسری ہے 2005 PLC 1430، تیسری ہے 2005 PLC CS 886، اور اس کے بعد چوتھی ہے جناب 1365 2006 PLC CS 1143، اور پانچویں ہے 2010 PLC CS 1399۔ اور اس کے بعد جناب مزید بھی سائٹیشن تنخواہ کے حوالے سے موجود ہیں، وہ ہے 2011 PLC CS 231، 1992 SCMR 1341، PLD 2001 SC 1032۔ اس کے بعد ہے 1994 SCMR 1263، اس کے بعد ہے 2008 PLC CS 85۔ اس کے بعد سلیکشن کمیٹی اگر امپراپر نہیں بنائی گئی تو اس کے لیے بھی کیس لا موجود ہے 2004 PLC CS 921 لاہور۔ اور اس کے بعد تعصب کی بنیاد پر کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا کچھ معاملات جو ہے ڈیل کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کیس لا موجود ہے 2018 PLC CS نوٹ 43۔ دوسری سائٹیشن ہے 1991 SCMR 241۔ اس کے بعد جناب فٹنس سچویبلٹی جو OSD ملازمین اگر اس میں اس کا تنازع ہو تو ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، یہ ہے 2001 PLC CS 2023۔ یہ وہ معاملات ہیں، وہ کیس لا ہیں جن کے تحت آپ جن معاملات میں ہائی کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جلدی ہم ہائی کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے کن معاملات میں سروس ٹریبونل کے معاملات میں کن معاملات میں ہم رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں ہم جا سکتے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ میری آخری گزارش کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔